تو سب سے بہترین چیز جو پروردگار عالم ایک مومن کے دل میں پیدا کر سکتا ہے وہ یہ کہ اس کے دل کو غنی کر دے. تمہارے دل کو غنی کر دوں گا. لیکن وَإِن لَمْ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي، اگر تم نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا تو کیا ہوگا؟ تمہارے دل کو فقر و فاقے سے بھر. ہر ایک کے سامنے روتے رہو، ہر ایک کے سامنے فریاد کرو کہ یہ نقصان ہو گیا، اس میں نقصان ہو گیا، مال موجود نہیں ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی. اور تمہارے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا. یعنی کام کا تعلق آپ دیکھیے، بڑی عجیب روایت ہے کہ ہم خدا کے لیے وقت نکال لیں، دل کو امیر کر رہا ہے، ہاتھوں میں رزق دے رہا. وقت نہیں نکال لے، دل کو فقیر کر رہا ہے اور ہاتھوں کو کام سے بھر رہا ہے. یعنی کام کرتے رہو گے، ایسا لگے گا بہت کام کر رہے ہو، بہت سارا بزنس ہے، لیکن رہو گے فقیر کے فقیر. کیوں؟ خدا کے لیے وقت نہیں نکالا. خدا کے لیے وقت نکالنا سیکھو. جب خدا دے رہا ہے خدا کی راہ میں خرچ کرو. یہ معصومین کا طریقہ ہے. چھٹے امام نے اپنے فرزند کو بلا کے یہی تو کہا تھا کہ جب بیٹے کو بلایا تھا گھر میں جو کچھ بھی لے کر آؤ سائل کو دینا ہے. کہا بابا کیوں؟ ابھی کچھ بھی نہیں پڑا ہوا ہے. ایک آدھ چیز پڑی تھی. بچے کو مخاطب کر کے کہا اما لو علمت لکل شیء مفتاح، کیا تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی چابی ہوا کرتی ہے. وہ مفتاح الرزق الصدقہ، اور رزق کی جو چابی ہے، جو رزق کا خزانہ کھلتا ہے وہ کس سے کھلتا ہے؟ صدقے کے ذریعے سے کھلتا ہے. یہ معصوم کا پیغام. آخری زمانے کے اندر صدقے کو انسان دیتے ہوئے شرمائے گا کہ نہیں گھاٹے کا سودا ہے. معصومی کی روش یہ نہیں. معصومی کی روش یہ کہ اگر کوئی فقط آنے والا یہ بھی کہہ دے کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، اس کی مدد کے لے جاؤ. اور مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی جیب میں ہو تو دو، اگر تم کسی کے تھرو کروا سکتے ہو تو وہ بھی کرو. کہ اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے کا کردار یہ ہونا چاہیے. اہل بیت کا ماننے والا اس مقام پر پیچھے نہیں ہٹے. تو میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کی، اور بھی بہت سارے موضوعات اس کے اندر بیان کیے ہیں مولا نے، لیکن میں نے چونکہ آپ کو ریفرنس دے دیا، اب اس کو جا کے دیکھیے گا کہ آخری زمانے کی مولا نے کیا کیا باتیں بیان کی. کہ آخری زمانے کے اندر لوگوں کی عیوب کو بیان کرنے والا لوگوں کے درمیان پسندیدہ ترین ہوگا. ظاہر پرست انسان وہ لوگ اس کو پسند کریں گے. اور آخری زمانے کے اندر صدقہ دینے کو گھاٹے کا سودا تصور کیا جائے. اور جو اہم ترین بات، جو آج کل کے اعتبار سے پریکٹیکل بات، اور چونکہ میرے سامنے میرے جوان دوست بھی زیادہ بیٹھے اس لیے میں زیادہ انفسائز اسی بات پہ کروں گا اور اسی بات پر اپنی گفتگو کو منزل مسائل پر بھی لے کے جاؤں. یہ وہ زمانہ ہوگا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر یعدون الصدقۃ فی غرما، اس زمانے کے اندر صدقے کو خسارے کا سودا تصور کیا جائے گا. اور صلۃ الرحم منن، کوئی صلہ رحم کرے گا تو کوئی ایسے کرے گا کہ جیسے بہت بڑا احسان کر رہا ہو. اللہ اکبر. ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی برائی، سب سے بڑی پریشانی آج کے معاشرے میں قطعی رہے، رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرنے. فلاں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا لہذا ہمیں ان سے ملنا ہی نہیں، ہمیں بات چیت ہی نہیں کرنی ہے، ہمارا گھر خراب کرنے پہ تلے ہوئے. نہیں، اہل بیت کا چاہنے والا ہر ایک سے بنا کے رکھے. چاہے سلام ہوا کہ اچھا ہو، جا کے سلام کرو، عیادت کرو بیمار ہوا ہے. اور اگر آخری زمانے میں کوئی کرے گا بھی ایسا تو کہے گا میں نے بہت بڑا احسان کیا، اس تو لائق ہی نہیں تھا ایسا، لیکن پھر بھی میں نے جا کے تعلقات کو بحال کیا، پھر بھی میں گیا اس کے گھر پہ اس سے ملنے کے لیے، دیکھو پھر بھی نہیں آیا وہ. یہ کیوں سوچتے ہو کہ سامنے سے جواب آئے گا؟ یہ سوچو کہ تم نے خدا کی راہ میں ایک بہترین کام کر دیا، پروردگار اس کا اجر دینے والا ہے. اس کا نتیجہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ اگر صلہ رحم کر لیتے ہو تمہاری خدا زندگی بڑھا دیا کرتا ہے. کوئی انسان تعلقات توڑ لیتا ہے، پروردگار زندگی کم کر دیا کرتا ہے. اس شخص کو جینے کا حق نہیں ہے، یہ شخص زندگی کے لائق نہیں. اگر خدا کے نزدیک جانا چاہتے ہو صلہ رحم زیادہ سے زیادہ کرو. میں نے صرف ایک فکر آپ کو دے دی کہ اہل بیت کے ماننے والے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. مولا نے کہا کہ آخری زمانے کے اندر لوگ رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑنے لگ جائیں گے. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اعمال کو اس روش پر لے کر جاؤ کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو خراب نہ کرو. اور واقعا ہمیں یہ مثالیں بہت زیادہ ملا کرتی ہیں. 7ویں امام کی مثال ہمارے سامنے ہے. 7ویں امام کا کزن کہہ لیں کچھ کام نہیں کرتا تھا اور امام سے ملنے آیا، مولا مدد کی ضرورت ہے، سفر کرنا چاہتا ہوں، زیادہ راہ موجود نہیں ہے.
مولا نے پیسے دے دیے، زیادہ راہ دے دیا. جب زیادہ راہ دے دیا اس کے بعد ایک عجیب سا جملہ کہا کہ اے غالباً عبداللہ نام تھا کہ عبداللہ دیکھو تم زیادہ راہ لے کر تو جا رہے ہو لیکن میرے قتل کا سبب نہ بن جانا، میری شہادت کا سبب نہ بن جانا. وجہ کیا تھی؟ اس مقام پر بھی سیدھے رحم کر رہے ہیں. رشتہ دار آیا ہے مانگنے کے لیے، مولا کو معلوم ہے کہ یہ میری شہادت کا سبب بننے والا ہے. جس جگہ پہ جا رہا ہے وہاں پر جا کر چند ایسے اقدامات کرنے والا ہے کہ جس کے بعد میری شہادت کو ہونا ہے اور اسی کی وجہ سے ہونا ہے. اگر آج مجھ جیسے یا آپ جیسے کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ ایک سامنے شخص ہے جو مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، فرض کیجئے وہ چاہ رہا ہے کہ مثلا کچھ پیسے دے دیے جائے اور انہی پیسوں سے وہ جا کے مثلا کوئی ہتھیار خریدنے والا ہے اور اسی ہتھیار سے مجھ پر حملہ کرنے والا ہے، میں اور آپ کیا کریں گے؟ کبھی پیسے نہیں دیں گے. عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا مولا کو یہ پتہ نہیں تھا؟ مولا بتلانا چاہ رہے تھے کہ اگر اتنے ایکسٹریم کیس کے اندر بھی میں صلہ رحم کو نہیں چھوڑا تو میرا ماننے والا کیوں چھوڑے؟ اہل بیت کا مذہب صداقت کا مذہب ہے. وہ ابو ذر کے جو پیغمبر کو بوری کے اندر ایک مرتبہ کندھے پہ اٹھا کے جا رہے ہیں، ابو ذر کے بارے میں کہا گیا کہ زمین پر اس سے زیادہ سچا شخص کوئی نہیں ہے. بوری میں پیغمبر کو لے کے جا رہے ہیں. پوچھنے والا نے پوچھا کیا لے کے جا رہا ہو؟ کہا پیغمبر کو لے کے جا رہا ہوں. سچ بول دیا. میں سچا ہوں. کہا مستی مذاق کر رہا ہے، جاؤ. پیغمبر کو لے کے چلے گئے. وہ اہل بیت کا مذہب کی جو صادق ترین مذہب ہے. جب موت لکھی گئی اسی وقت آنی ہے، لیکن انسان چند چیزوں کے لیے، چند جذباتی چیزوں کے لیے کسی سے تعلقات کو کیوں توڑے؟ اہل بیت پسند نہیں کرتے. معلوم ہے کہ موت اس شخص کے سبب سے ہونی ہے، پھر بھی اس سے تعلقات کو قائم رکھا ہے، اس کی مدد کی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس مال موجود ہو اور مولا کا ماننے والا میرا رشتہ دار، میرا قریبی ساتھی اس پریشانی میں مبتلا ہو کہ اس کے پاس کھانے کو موجود نہ ہو. اسلام جو اجتماعی معاشرہ تشکیل دے رہا ہے، اسلام کا جو اجتماعی معاشرہ ہے، اس کی بیسک یہ ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھے. آج کا انسان تعیش کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیا کرتا ہے، لیکن ایک مومن کے گھر کے اندر راشن بڑھانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہوتے. وہ خرچ کرنا اسے ناگوار گزرتا ہے. حقیقت یہ بھی سبھی کی قسم ہے کہ پروردگار کی راہ میں خرچ کر رہے ہو. یہ سوچو کہ کتنے لقمے اس کے بچے کھائیں گے، کتنا مال اس کے گھر میں جائے گا. طاقت آئے گی عبادت کے لیے، ان کو ثواب تمہیں ملتا رہے گا. آج کا انسان یہ نہیں سمجھ رہا. مولا نے اس کے بارے میں اشارہ کیا کہ یہ آخری زمانہ ہوگا کہ جس میں انسان پروردگار کی راہ میں خرچ کرنے کو گھاٹے کا سودا تصور کرے گا. حالانکہ یہ چیز انسان کو پروردگار سے اور زیادہ قریب کر رہی ہوگی. اور اس کے بعد جو بالکل آخری جملہ کہ جس سے مجھے منزل مذاہب پر جانا کہ صلہ رحم کو انسان احسان کر کر کے کرے گا. اگر کرے گا، ایسے تو اولن کرتے ہی نہیں آج کے لوگ. اگر کرے گا بھی تو یہ کہے گا کہ میرا بہت بڑا احسان. اور پھر اس زمانے کے اندر بتکون العبادت و استطالۃ علی الناس، عبادتیں کی جائیں گی لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ میری عبادت دیکھو کس طرح عبادت کرتا ہوں، اتنے لمبے لمبے سجدے کیا کرتا ہوں. اور جب سجدوں کی بات آتی ہے تو تاریخ میں سید الساجدین کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے. آج یوم شہادت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ ذرا غور کیجیے، وہ متبرک ہستی کہ جس کو 5 معصومین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری. واقعہ کربلا کے بعد ایک مرتبہ چوتھے امام کے گھر پہ آتے ہیں، دخل الباب کرتے ہیں. امام محمد باقر دروازہ کھولتے ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری جیسے ہی دیکھتے ہیں ایک مرتبہ محمد